نفرت کے بیج سے پیدا ہونے والے درخت سے محبت کا پھل حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اسی طرح جس ریاست کی بنیاد نفرت پر پڑی ہو، اس ریاست میں امن و محبت کے حامل ماحول کے قیام کا خواب دیکھنا بے وقوفی ہوگی۔ ہندوؤں سے نفرت پر اس ملک کی بنیاد پڑی اور تب سے آج تک اس ملک میں صرف نفرتوں کا بیوپار جاری ہے۔ یہاں ہر کسی کو ہر کسی سے نفرت ہے۔ ہمارے ملک کے کرتا دھرتاؤں نے پہلے روز سے صرف نفرتوں کا پرچار کیا اور قوم کو صرف نفرت ہی سکھائی۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہنوں میں ہندوستان سے نفرت کا زہر انڈیلا گیا، جبکہ ہندوستان ہمارا سب سے اہم پڑوسی ہے اور ہمیں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اپنے ہی ملک کے باسیوں یعنی بنگالیوں اور بلوچوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ وہ بنگالی جو پاکستان کی اکثریتی آبادی تھے اور قیام پاکستان میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بنگالیوں کے خلاف ظلم اس قدر بڑھا کہ انہوں نے پاکستان سے جان چھڑوا کر اپنا الگ ملک بنا لیا، اور قیام بنگلہ دیش کے ساتھ ہی انہوں نے دو قومی نظریے کو دفن کر کے ہم کو بتا دیا کہ تم لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دراصل تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ بلوچ کیونکہ تعداد میں کم تھے اور ان کے پاس ویسے وسائل موجود نہیں تھے، وہ تب سے اب تک ریاستی نفرت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی ہماری ریاست نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اس ملک میں نفرت کا پرچار جاری رہا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کو ان کے ہزاروں سال قدیم کلچر سے نفرت سکھائی گئی اور دوسرے ممالک کے کلچرز کو امپورٹ کر کے یہاں کے لوگوں پر نافذ کیا گیا۔ پھر لسانی اکائیوں کے درمیان نفرت کی آگ لگائی گئی۔ کبھی بلوچوں سے نفرت، کبھی پختونوں سے نفرت، کبھی سندھیوں سے نفرت اور کبھی اردو بولنے والے مہاجروں سے نفرت۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک زبان بولنے والوں کو دوسری زبان بولنے والوں سے نفرت سکھائی۔ اسی طرح فرقہ وارانہ نفرت کی آگ بھی اس ملک میں خوب لگائی گئی۔ ریاستی سرپرستی میں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ سنی شیعہ سے نفرت کرے اور شیعہ سنی سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ تو اس انداز میں نفرت کی گئی کہ نہ ان کے گھر محفوظ رہے نہ عبادت گاہیں، اور آج غیر مسلم اقلیتوں کا وجود اس ملک میں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا حق مانگتی خواتین سے نفرت، ظلم کی چکی میں پستے ہوئے خواجہ سراؤں سے نفرت، ہر روشن فکر اور آزاد خیال انسان سے نفرت، علم و تحقیق کی بات کرنے والے ہر ایک شخص سے نفرت، اس ملک کے لیے نوبل انعام لانے والے ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی سے نفرت، 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 نفرت۔ ارباب اختیار نفرتیں بانٹتے رہے اور قوم وصول کرتی رہی۔ ارباب اختیار عیاشیاں کرتے رہے اور قوم نفرت کی آگ میں جلتی رہی۔ اس دوران جس کسی نے بھی نفرت کے اس نظام کے خلاف زبان کھولی، اسے غدار یا گستاخ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح ہوں یا شیخ مجیب الرحمان، باچا خان ہوں یا سائیں جی ایم سید، اکبر بگٹی ہوں یا عبدالصمد اچکزئی، الطاف حسین ہوں یا منظور پشین، جس نے اس نفرت کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی، اسے ریاستی نفرت کا سامنا کرنا پڑا اور جلد یا بدیر اس کی زبان بند کروا دی گئی۔ آج حال یہ ہے کہ نفرتیں اس قوم کی رگوں میں سرایت کر چکی ہیں
نفرت اس ملک کی پہچان بن چکی ہے۔ آج ان نفرتوں کی وجہ سے ہی اس ملک کا ہر دوسرا شہری اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اب اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اور دنیا میں اپنی عزت کروانی ہے تو اس ملک کے حکام اور عوام کو نفرت کے بیانیے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا اور امن و محبت کے نظریے کو اپنا کر اس کا پرچار کرنا ہوگا۔